اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑا ہی پیارا اور دلچسپ اسلامی قصہ بتاؤں گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیو کو شیئر کیا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو۔ ایک اللہ والے ایک قبرستان سے گزر رہے تھے کہ اچانک انہیں قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنائی دی۔ اس اللہ والے نے ارد گرد نظر دوڑائی لیکن کوئی بھی دکھائی نہ دیا۔ اس اللہ والے نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی کہ یا اللہ، یہ کون تیرا بندہ اتنی پیاری آواز میں تلاوت قرآن کر رہا ہے، وہ بھی اس جگہ قبرستان میں۔ تو اچانک اس اللہ والے نے دیکھا کہ ایک مردہ انسان اپنی قبر میں قرآن پاک پڑھ رہا تھا۔ اس اللہ والے نے مردہ انسان کو سلام کہا اور مردے نے سلام کا جواب دیا۔ اس اللہ والے بزرگ نے مردے سے پوچھا کہ ہم نے سنا ہے مرنے کے بعد کوئی عمل نہیں ہوتا، دو ہی باتیں ہیں، سزا یا جزا، آرام یا عذاب، لیکن یہ نہیں سنا کہ قبر میں بھی ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن ہوتی ہے۔ آپ تو ماشاءاللہ قرآن پاک پڑھ رہے ہیں۔ تو اس پر مردے نے کہا، جب انسان فوت ہو جاتا ہے تو اس سے 3 سوال ہوتے ہیں۔ اگر وہ ان 3 سوالوں کے جواب دینے میں کامیاب ہو جاتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنا وقت قیامت تک یہاں گزارو گے۔ جب تک دنیا والے یہاں آ جائیں گے پھر قیامت قائم ہو جائے گی۔ یہاں قبر میں اگر تمہارے پاس کوئی مصروفیت نہ ہوگی تو تم قیامت آنے تک اکتا جاؤ گے۔ اس لیے جو کام تم دنیا میں شوق سے کرتے تھے، تم بتاؤ تمہیں یہاں اس کام کی اجازت مل جائے گی۔ اس پر مردے نے کہا، کیونکہ میں دنیا میں قرآن پاک کو محبوب رکھتا تھا اس لیے مجھے اس کی اجازت مل گئی۔ میں نے یہاں 70,000 قرآن پاک ختم کر لیے ہیں، وہ میں آپ کو دیتا ہوں۔ تو ناظرین، اس سے آگے ذرا غور کرنا، اس سے آگے جو بات ہے اس میں ہمارے لیے سبق ہے۔ 70,000 قرآن پاک کا ثواب آپ لے لو، بدلے میں مجھے آپ ایک دفعہ سبحان اللہ کہہ کر اس کا ثواب دے دو۔ اس بزرگ نے سوچا یہ تو بڑا ہی سستا سودا ہے کہ 70,000 قرآن پاک کا ثواب اور اس کے بدلے میں صرف ایک سبحان اللہ۔ تو بزرگ نے مردے سے پوچھا، ایسا کیوں؟ مردے نے کہا، آپ جہاں ہیں وہ دنیا ہے، وہاں ایک سبحان اللہ کہنے کا بڑا ثواب ہے، اور میں جہاں ہوں یہ آخرت ہے، یہاں 70,000 قرآن کا ثواب دنیا میں کہی گئی ایک سبحان اللہ کے برابر بھی نہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اپنے اس قیمتی وقت کو سمجھنے اور جب تک ہم دنیا میں ہیں ہمیں ذکر و اذکار، نماز، روزہ اور اس کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا سا فرمان بتاؤں گا جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بد نصیب بندے کی 4 باتیں بیان کی ہیں کہ ایسی کون سی 4 باتیں ہیں جو بد نصیب بندے میں پائی جاتی ہیں۔
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 4 چیزیں بد نصیبی کی پہچان ہیں: آنکھوں کا خشک ہونا کہ اللہ کے خوف سے کسی وقت بھی آنسو نہ ٹپکیں، دل کا سخت ہونا کہ آخرت کے لیے یا کسی دوسرے کے لیے کسی بھی وقت یہ نرم نہ پڑے، امیدوں کا لمبا ہو جانا اور دنیا کی لالچ۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے سے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اس بات کی توفیق دے کہ اگر ان 4 علامات میں سے کوئی ایک علامت بھی ہم پہ پائی جاتی ہے تو وہ ہم خود سے دور کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے خوف سے ہر وقت ڈریں۔ ناظرین، بحیثیت مسلمان تو ویسے بھی ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور اپنے دل کو نرم رکھیں۔ امیدوں کا لمبا ہونا اور دنیا کا لالچ یہ بھی بد نصیب بندے کی پہچان ہے۔ ناظرین، امیدوں کو لمبا نہ رکھیں، کیونکہ آج کل بعض لوگوں میں یہ بات پائی جاتی ہے کہ وہ سال 5 سال 10 سال کی بات سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ تو اسی لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے سے فرمان پر عمل کرتے ہوئے اگر ان 4 باتوں میں سے کوئی بات بھی ہم میں پائی جاتی ہے تو ہم جلد از جلد خود سے دور کریں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کیا کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک نہایت ہی اہم مسئلہ جو کہ آج کل کے دور میں کافی زیادہ اہم ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ آج کل کے دور میں جیسا کہ ایک مسئلہ بن رہا ہے کہ بینک سے پیسے لے کر گاڑی خریدنا، مکان خریدنا یا کاروبار شروع کرنا، تو اس حوالے سے اسلام ہمیں کیا کہتا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ناظرین، سب سے پہلے تو یہ بات کلیئر کرتے چلیں کہ بینک سے ہم جو پیسے لیتے ہیں وہ پیسے حرام نہیں ہوتے۔ مطلب کہ اگر آپ بینک سے 1 لاکھ روپے لیتے ہیں تو 1 لاکھ روپے حرام نہیں ہیں۔ اگر اس سے آپ کوئی کام کرو گے، کوئی گاڑی لیں یا کوئی چیز لیں تو وہ بھی حرام نہیں، کیونکہ بینک کے پاس جو پیسے ہوتے ہیں وہ تو دوسرے لوگوں کے ہوتے ہیں۔ فرض کریں کہ اگر میرا 1 لاکھ روپیہ بینک کے پاس پڑا ہوا ہے، آپ جاتے ہو پیسے لینے تو وہ میرا 1 لاکھ اٹھا کر آپ کو دے دیں گے، تو اس میں جو میرے پیسے ہیں وہ حرام نہیں ہیں۔ لیکن جب آپ اسے ادا کرو گے، اسے واپس کرو گے، تو اس کے اوپر جو سود لگتا ہے، مطلب کہ جیسے بینک والے کہتے ہیں کہ بھائی آپ یہ 1000 لے لو اور جب آپ واپس کرو گے تو آپ نے مجھے اتنے واپس کرنے ہیں، مطلب کہ آپ نے 1 لاکھ روپے لیا ہے اور جب آپ واپس کرو گے تو 1,10,000 روپے آپ کو واپس کرنا پڑیں گے۔ تو اس کے اوپر جو 10,000 روپیہ ہے وہ سود کا ہے، وہ حرام ہے۔ ابھی اس سے آگے آتے ہیں کہ بینک سے پیسے لے کر کس صورت میں مکان بنانا یا قرض ادا کرنا یا دوسری چیزیں ادا کرنا فرض ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، 2 ہی صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو ہوتی ہے حاجت اور ایک ہوتی ہے ضرورت۔
حاجت وہ ہوتی ہے جو کہ مشکل سے پوری ہو لیکن پوری ہو جائے، اور ضرورت وہ ہوتی ہے کہ جس کے بغیر آپ کا گزارا ہی نہیں، آپ اس کے بغیر رہ ہی نہیں سکتے۔ سب سے پہلے ضرورت پر بات کرتے ہیں کہ ضرورت کے زمرے میں کیا چیز آتی ہے۔ ناظرین، فرض کریں کہ آپ کے پاس کچھ کھانے کو چیز نہیں، یا کوئی ایسی چیز ہی نہیں بچی جس سے آپ بیچ کر کھانا لا سکیں، یا دوسری طور پر کوئی ایسا بندہ ہی نہیں آپ کے پاس کہ جو آپ کو قرض دے دے اور آپ کھانے پینے کی چیزیں لے آئیں، تو اس صورت میں آپ حرام کھا کر بھی اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ شریعت میں اس بات کی چھوٹ ہے۔ اس سے آگے اگر آپ نے کسی بندے سے قرض لیا ہوا ہے، مطلب کہ آپ نے رشتہ داروں سے، فیملی سے، یا کسی بھی جگہ سے آپ نے اتنا قرض لیا ہے کہ اگر وہ آپ قرض ادا نہ کریں گے تو آپ کو یہ ڈر ہے کہ آپ کی عزت چلی جائے گی، فیملی میں، رشتہ داروں میں، یا گلی محلے میں آپ کی عزت خراب ہوگی، تو اس صورت میں بھی آپ جو ہے نا وہ بینک سے قرض لے کر سود کی صورت میں وہ واپس کر سکتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو چھوٹ دی گئی ہے۔ مطلب کہ دو چیزیں ہیں، ایک تو آپ کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہ ہو، اس صورت میں آپ کی اپنی جان بچانا آپ پر فرض ہے، تو وہ آپ حرام کھا کر بھی بچا سکتے ہیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ کو اپنی عزت مجروح ہونے کا، عزت جانے کا ڈر ہو، تو پھر آپ وہ لے سکتے ہیں۔ اب آتے ہیں حاجت پر۔ ناظرین، حاجت وہ ہوتی ہے جو مشکل سے پوری ہو لیکن پوری ہو جاتی ہے، اس کے بغیر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے۔ مطلب کہ جیسے گاڑی آپ کہتے ہیں، ایک اچھا خاصا بندہ ہو، چاہے 10-20 ہزار سیلری والا ہو یا 15 والا ہو، گاڑی کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہے، مکان کے بغیر اس کا گزارا ہو سکتا ہے، لیکن وہ پھر بھی لوگوں کو دکھانے کے لیے یا اپنے آپ کو اوپر کرنے کے لیے یہ کہتا ہے کہ نہیں یار، میں نے گاڑی لینی ہے، میں نے وہ بنگلہ لینا ہے، میں نے فلاں چیز لینی ہے۔ مطلب کہ اس کا چل سکتا ہو، اس کی ضرورت پوری ہو سکتی ہو، لیکن پھر بھی اس کے باوجود وہ یہ کام کرے، تو یہ حاجت کے زمرے میں آتا ہے۔ اس صورت میں یہ جائز نہیں ہے۔ اب دوسری صورت جو میں نے پہلے بیان کی تھی کہ بینک سے آپ جو پیسے لیتے ہیں وہ پیسے حرام نہیں ہوتے۔ فرض کریں میں نے اگر پیسے رکھے ہیں تو میں نے حرام کے پیسے تھوڑی رکھے ہیں اس میں، وہ تو جب آپ اس سے لینے جاؤ گے وہ میرے پیسے اٹھا کر آپ کو دے دے گا، لیکن اس کے اوپر جو سود لگتا ہے وہ حرام ہے۔ اب آپ یہاں پہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہم نے جو پیسے لیے ہیں، فرض کریں ہم نے 1 لاکھ لیا ہے، ہم نے تو 1 لاکھ دینا ہے نا، لینا تو اگلے نے، ہم نے تو الٹا دینے ہیں۔ تو یہاں پہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حدیث مبارکہ آتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ 4 لوگوں پر اپنی لعنت برساتا ہے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ کون سے ایسے 4 لوگ ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ اپنی لعنت برساتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نمبر 1 سود لینے والا، نمبر 2 سود دینے والا، نمبر 3 اور نمبر 4 پر وہ 2 لوگ ہیں جو اس میں شہادتی بنتے ہیں۔ مطلب کہ سود لینے اور دینے والے پر تو لعنت برستی ہے، لیکن جو اس میں شہادت کا ذمہ لیتے ہیں ان پر بھی اللہ تعالیٰ ناراض رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ان لوگوں پر بھی برستی ہے۔ تو ناظرین، میری آپ لوگوں سے یہ التجا ہے کہ اگر آپ لوگ اس لعنت سے بچ سکتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، کیونکہ کسی بھی جرم میں فرض کریں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں بیان کیا کہ اگر تم نماز نہ پڑھو گے، اگر تم روزہ نہ رکھو گے، اگر تم حج نہ کرو گے تو پھر اللہ اور اس کے رسول کی جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ نہیں، یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور قرآن کی آیت بھی ہے، سود کھانے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جنگ کا اعلان کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس لعنت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ کی روشنی میں اگر آپ سود کے حوالے سے جاننا چاہتے ہیں تو اس کے حوالے سے بھی میں نے پہلے ویڈیو ڈالی تھی، وہ بھی آپ دیکھ لیں، اس کا لنک میں نے ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔ ناظرین، یہاں پہ یہ کوشش کریں کہ آپ جس بھی بینک سے قرضہ لیں
تو پہلے اس کے بارے میں اچھی طرح سے جو ہے نا وہ آپ تصدیق کر لیں کہ یہ بینک بغیر سود کے قرض دیتا ہے، کیونکہ آج کل کافی زیادہ بینک ہیں، انہوں نے اپنا ایک باقاعدہ جسے آپ علماء کا بینچ کہتے ہیں وہ کمیٹی انہوں نے تشکیل دی ہوئی ہے، صرف اس وجہ سے کہ جو بندہ سود کے لحاظ سے پیسے لیتا ہے وہ سود کے لحاظ سے دیتے ہیں، اور جو صرف ایک قرض کے حوالے سے لیتا ہے وہ ان علماء سے مشاورت کر کے اسے قرض کے لحاظ سے پیسے دیتے ہیں۔ تو جس سے بھی آپ قرض لیں تو کوشش یہ کریں کہ پہلے تصدیق کر لیں، اور رہی بات سود کی تو جتنا ہی زیادہ آپ اس سے بچیں وہ اتنا ہی زیادہ آپ کے لیے بہتر ہے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک پیارا سا فرمان بتاؤں گا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہنم کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر جہنم کے لوہے کا ایک گرز مطلب کہ ہتھوڑا زمین پر رکھ دیا جائے اور اس کو اٹھانے کے لیے تمام انسان اور جنات مل جائیں تب بھی اسے زمین سے نہیں اٹھا سکیں گے۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے جہنم کے عذاب سے دور رکھے۔ ناظرین، اس حدیث شریف سے کافی زیادہ باتیں پتہ چلتی ہیں۔ ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم غیب کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم تھا، اور دوسرا اس بات کو یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ آپ اندازہ لگائیے کہ جس چیز کو انسان اور جنات مل کر بھی نہیں اٹھا سکتے، فرشتے اسے کتنی آسانی سے اٹھا لیتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے آپ فرشتوں کی طاقت کا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب کے صدقے سے ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک پیارا سا فرمان بتاؤں گا، جس میں آپ نے ایسی چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جن سے بدن میں قوت پیدا ہوتی ہے، جن سے عقل بڑھتی ہے، جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں بدن میں قوت پیدا کرتی ہیں۔ نمبر 1 گوشت کھانا، نمبر 2 خوشبو کو سونگھنا، نمبر 3 کثرت سے غسل کرنا، اور نمبر 4 سوتی کپڑا پہننا۔ تو ناظرین، اس میں تو ہمیں حدیث شریف مل جاتی ہے کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خوشبو لگانا میری سنت ہے، اور خوشبو تمہیں جہاں سے بھی ملے وہ لے لیا کرو۔ اس سے آگے آپ فرماتے ہیں 4 چیزیں نظر کو تیز کرتی ہیں۔ نمبر 1 خانہ کعبہ کے سامنے بیٹھنا، نمبر 2 سوتے وقت سرما لگانا، نمبر 3 سبزہ زار کو دیکھنا، اور نمبر 4 صاف جگہ پر بیٹھنا۔ ناظرین، آنکھوں میں سرما لگانا یہ بھی ہمارے پیارے آقا
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ہے۔ ناظرین، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جس نے گئے گزرے ہوئے دور میں، مطلب کہ جس طرح کا ابھی دور چل رہا ہے، اس طرح کے دور میں میری ایک سنت کو پورا کیا تو اللہ تعالیٰ اسے 100 شہداء کے برابر ثواب عطا کرے گا۔ تو ناظرین، ایک چھوٹی سی سنت کو اپنا کر اتنا بڑا ثواب ہم آرام سے حاصل کر سکتے ہیں۔ اس سے آگے امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ 4 چیزوں سے عقل بڑھتی ہے۔ 4 چیزیں ایسی ہیں جو عقل بڑھاتی ہیں: فضول کلام سے پرہیز کرنے سے، دانت صاف رکھنے سے، صالحین کی مجلس کرنا اور علماء کی صحبت اختیار کرنا۔ یہ 4 چیزیں ایسی ہیں کہ جو بھی بندہ ان 4 چیزوں کی کثرت کرے گا تو انشاءاللہ اس کے عقل میں بھی اضافہ ہوگا۔ اس کے علاوہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جو رزق کو بڑھا دیتی ہیں۔ نمبر 1 تہجد کی نماز، نمبر 2 کثرت سے استغفار، نمبر 3 کثرت سے صدقہ، اور نمبر 4 کثرت سے ذکر کرنا۔ ناظرین، صدقہ، ذکر اور استغفار، ان کے بارے میں تو حدیث شریف میں بھی کافی زیادہ روایتیں آتی ہیں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ صدقہ کرتا ہے تو صدقہ اسے بری موت سے بچاتا ہے، اس کے گناہ کو اس طرح ختم کرتا ہے جس طرح پانی آگ کو۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو اپنی زندگی میں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کو تو یہ بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن ان کا اجر، ان کی اہمیت کافی زیادہ ہے۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو بڑی اہم اور دلچسپ باتیں بتاؤں گا جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ سے ریلیٹڈ ہیں۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں۔ ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے متعلق چند باتیں ہیں۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ ناظرین، پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنی امت پر یہ ایک احسان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی میں ایک حج کیا۔ کرنے کو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 4، 5، 10 یا جتنے چاہتے اتنے حج کر سکتے تھے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جتنے حج کرتے اتنے امت مسلمہ پر فرض کر دیے جاتے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں ایک حج کیا تاکہ امت مسلمہ میں ایک حج فرض کیا جائے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 4 عمرے کیے۔ ناظرین، یہاں پر ایک بات کنفرم کرتے چلیں کہ حج جو ہے وہ فرض ہے، جبکہ عمرے فرض نہیں۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں 4 دفعہ عمرہ کیا۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ کے
53 سال مکہ مکرمہ میں گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب کفار نے تنگ کرنا شروع کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت شروع کی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے 53 سال مکہ میں گزارے۔ نمبر 4، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ کے 10 سال مدینہ میں گزارے۔ ناظرین، مدینہ میں گزارے گئے 10 سال اسلامی دور کے سنہری سال تھے، کیونکہ ان سالوں میں اسلام نے دن دگنی اور رات چگنی ترقی کی۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 3 بیٹے تھے جن کے نام کچھ یوں ہیں: حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت قاسم اور حضرت طاہر۔ نمبر 6، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم شکل صحابی کا نام داہیہ قلبی رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ ناظرین، ویسے تو کافی صحابہ کی شکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تھوڑی بہت ملتی جلتی تھی، لیکن حضرت داہیہ قلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے صحابی تھے جو ہو بہو ہم شکل رسول تھے۔ بسات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دانت مبارک جنگ احد میں شہید ہوئے۔ ناظرین، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارکہ میں کئی غزووں میں شرکت کی اور ان تمام جنگوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے فتح سے ہمکنار کیا۔ نمبر 8، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ اس طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ سعادت بخشی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ داماد رسول بھی ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ الفت اور محبت تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں کئی جنگوں میں شرکت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب پیدا ہوئے تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے تک اپنی آنکھیں نہیں کھولی۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والی شخصیت کا نام ہے۔ انہی کے بارے میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں علی سے ہوں اور علی مجھ سے ہے۔ کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو اپنا بھائی قرار دیا، اور کسی مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو علم کا دروازہ قرار دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے شمار محبت کرتے تھے۔ ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے چوتھے خلیفہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے راہ حق میں ایسی عظیم قربانیاں دی ہیں کہ جن کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی، اور اس طرح آپ اسلام میں انتہائی اعلیٰ مقام کے مستحق ٹھہرے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ کے بہت قریبی تعلقات تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفاظ کو بیان فرمایا: ایک منافق حضرت علی سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ منورہ کی طرف جا رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے پیاسوں اور جانی دشمنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کا گھیراؤ کر لیا۔ اس
اسی رات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بستر میں سوئے تاکہ دشمن یہی سمجھتے رہیں کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی طرح گھر میں موجود ہیں۔ اس طرح آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جان خطرے میں ڈال کر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت کا اعتراف پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کرتے ہوئے انہیں اسد اللہ کا لقب دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغمبر اسلام کی وراثت اور نسل کو اپنی 2 بیٹوں اور 1 بیٹی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے جاری رکھنے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ ناظرین، اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خصوصی شرف حاصل ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غسل دیا۔ سے آگے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تدفین کے لیے حضرت ابی طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قبر کھودی۔ تو ناظرین، یہ تھی ایک پیاری سی معلومات جو میں نے آپ سے شیئر کی۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک پیاری سی حدیث مبارکہ بتاؤں گا، جس میں پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمعۃ المبارک کی فضیلت کو بیان کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ آخر اس دن کا نام جمعہ ہی کیوں رکھا گیا۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آخر اس دن کا نام جمعہ ہی کیوں رکھا گیا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس لیے اس میں تمہارے والد حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی جمع کی گئی، اسی میں بے ہوشی اور اسی میں اٹھنا ہے، اسی میں پکڑ ہے، اور اس کی آخری 3 گھڑیوں میں ایسی گھڑی ہے جو اس میں اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ اس کی ہر دعا قبول کرتے ہیں۔ ناظرین، حدیث شریف کا حوالہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں بتایا ہے کہ آخر جمعہ کے دن کو اتنی فضیلت کیوں حاصل ہے۔ ناظرین، ویسے تو جمعہ کے حوالے سے آپ نے پہلے بھی کافی زیادہ حدیث مبارکہ سنی ہوں گی، اس کی فضیلت پہلے بھی کافی زیادہ ہے، لیکن یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بات کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ آخر اس دن کا نام جمعہ ہی کیوں رکھا گیا، یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا کہ اسی دن بے ہوشی، اسی دن اٹھنا اور اسی دن پکڑ ہے، تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی طرف اشارہ فرمایا ہے کہ قیامت جمعہ کے دن قائم ہوگی۔ اس کے علاوہ اگر آپ قرآن مجید میں جمعۃ المبارک کی فضیلت اور عظمت کا اندازہ لگانا چاہتے ہیں تو ناظرین، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے سورہ جمعہ کے اندر مسلمانوں کو
مومنوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے ایمان والو، جب جمعہ کی اذان ہو جائے تو تم اپنے سارے کام چھوڑو اور اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ ناظرین، یہاں پر اللہ تعالیٰ آرام آرام آنے سے یا آہستہ چلنے سے یا بالکل آرام اور سکون کے ساتھ آنے سے بھی فرما سکتے تھے، لیکن یہاں پر دوڑنے کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس دن کی عظمت اور اس کی فضیلت کافی زیادہ ہے۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس دن کو اس لیے بھی افضل قرار دیا کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے دنوں میں سب سے فضیلت والا دن جمعہ کا دن ہے، بس تم اس دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجو، بے شک اس دن تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے اور میں خود اسے کانوں سے سنتا ہوں۔ ناظرین، اس کے علاوہ ایک اور روایت جمعۃ المبارک کے بارے میں مشہور ہے کہ ایک دفعہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعۃ المبارک کا خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو سامنے جہاں صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، لیکن اچانک مدینہ کی گلیوں میں کچھ تاجروں کا گروہ آیا تو تمام صحابہ جمعہ کی نماز چھوڑ کر، آپ کا خطبہ چھوڑ کر اس تجارتی گروہ کی طرف چلے گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے صحابہ، یاد رکھو اگر آج اللہ تعالیٰ کا رسول یعنی کہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ میں موجود نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ آج کے دن ہی قیامت نازل کر دیتا۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ کتنی ہی عظمت اور فضیلت ہے اس دن کی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس پیارے سے حدیث مبارکہ پر عمل کرتے ہوئے جمعے کے دن کی قدر کریں اور اس دن کثرت سے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پیش کریں۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو اپنے چینل علی رضا ٹی وی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج میں آپ کو ایک بڑی ہی دلچسپ اور گہری معلومات بتاؤں گا کہ کون سی مخلوق کس دن پیدا کی گئی۔ ہوا و مٹی ہے، پہاڑ ہیں، جن ہے، انسان ہے، جو بھی ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری تمام دوستوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو پورا دیکھا کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ پیارے آقا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، مٹی کو اللہ تعالیٰ نے ہفتے کے دن پیدا کیا ہے اور پہاڑوں کو اللہ تعالیٰ نے اتوار کے دن پیدا کیا ہے۔ اسی طرح درختوں کو اللہ تعالیٰ نے پیر کے دن پیدا کیا ہے اور برائیوں کو، مطلب کہ جنات یا برائی یا جو بھی اسیب اس طرح کی چیزیں ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے منگل کے دن پیدا کیا ہے اور نور کو اللہ تعالیٰ نے بدھ کے دن پیدا کیا ہے، مطلب کہ اللہ تعالیٰ نے اچھائی کو، اپنے نور کو بدھ والے دن پیدا فرمایا ہے۔ ناظرین، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو، مطلب کہ چرند پرند، اس میں جتنے بھی جانور آتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے جمعرات کے دن پیدا فرمایا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام کو جمعہ کے دن عصر کے بعد، جمعہ کی آخری ساعت میں عصر کے بعد سے رات کے وقت میں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ حدیث شریف کا حوالہ آپ نیچے دیکھ سکتے ہیں، تفسیر ابن کثیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102 میں یہ روایت ہے۔
تو ناظرین، اس سے آپ کو پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم کا اندازہ ہو گیا ہوگا کہ پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کتنا علم فراہم کیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت اور ان کی فضیلت کو سمجھتے ہوئے ان کے فرمان پر، ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔